السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس اکیڈمی۔ ایچ ایس اکیڈمی چینل پر اکثر و بیشتر ٹی جی ٹیٹ، اے پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور ڈی ایس سی سے متعلق ویڈیوز اور معلومات شیئر کی جاتی ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ٹی جی انٹر سیکنڈ ایئر سی ای سی اردو میڈیم کے طلباء و طالبات کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ گروپ ہیں ان گروپ میں ان ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ کے کوئی جاننے والوں میں انٹر سیکنڈ ایئر سی ای سی اردو میڈیم کے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پولیٹیکل سائنس، علم سیاسیات کے اہم سوالات کون سے ہیں، اور سرسری طور پر جواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سوالات دیکھ رہے ہیں 8 سالہ تجربہ کار جے ایل سیوکس سمینہ میم کی جانب سے تیار کیے گئے ہیں۔ امتحان کی مناسبت سے یہ سوالات کافی اہم ہیں۔ جس دن آپ کا پولیٹیکل سائنس کا امتحان ہے یعنی چہارشنبے کے دن ضرور آپ کو سوالیہ پرچے میں یہ سوالات دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ تو چلیے ہم سرسری طور پر جوابات پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سیکشن اے میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، کون سے سوالات اہم ہیں، تھوڑا سا اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سیکشن اے کی اگر میں بات کروں، سیکشن اے میں سوالیہ پرچے میں جملہ دیکھیں یہاں پر دیا گیا ہے۔ امتحان میں سیکشن اس کو 1 سمجھ لیتے آپ یا پھر اے سمجھتے، آپ کی مرضی۔ کل 5 سوالات پوچھے جائیں گے یعنی دیے جائیں گے۔ ان 5 سوالات میں سے آپ کو صرف 3 سوالات کے جوابات تحریر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے سیکشن اے کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ سیکشن اے میں کل 5 سوالات دیے جائیں گے۔ ان 5 سوالات میں سے آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ 3 سوالات کے جوابات دیں اور 2 سوالات کے جوابات آپ اسکپ کر سکتے ہیں یعنی چھوڑ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے سیکشن اے میں جملہ آپ کو 30 مارکس ملیں گے، یعنی ہر سوال آپ تحریر کرتے ہیں یعنی 3 سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو آپ کو ایک سوال کے حل کرنے پر 10 نمبرات دیے جائیں گے، یعنی جملہ 30 نمبرات مختص کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ ہدایت بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر سوال کا جواب آپ کو تقریباً 40 سطروں میں تحریر کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن اے کے ہدایت یہی ہیں، دیکھیے کہ 5 سوالات دیے جائیں گے، آپ 3 سوالات کے جوابات تحریر کرنا لازمی ہوتا ہے، اور ہر سوال کا جواب تقریباً 40 سطروں میں تحریر کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن اے کے اہم سوالات پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے، ہندوستانی دستور کی نمایاں خصوصیات بیان کیجیے۔ یہ رہا پہلا سوال سیکشن اے سے۔ تو تھوڑا سا سرسری طور پر ہم جواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہندوستان کی دستور کی نمایاں خصوصیات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات علم میں ہے کہ ہندوستان کا جو دستور ہے دنیا کا سب سے بڑا تحریری دستور مانا جاتا ہے، اور تحریری دستور ہے یہ جمہوری، وفاقی اور سیکولر ہے۔ جمہوری سے مراد دیکھیے عوام کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے۔ وفاقی سے مطلب مرکز اور ریاستوں کے درمیان اختیارات تقسیم کیے گئے ہیں۔ سیکولر کی اگر میں بات کروں تو ہر مذہب کے لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، یعنی مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں کیا جا سکتا، امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستانی دستور میں بنیادی حقوق اور رہنما اصول شامل ہیں۔ یہ شہریوں کی آزادی اور تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ تقسیم طاقت کی اگر بات کریں تو انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ الگ الگ ہیں۔ عدلیہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ لازمی عمل دارمد کی اگر بات کریں تو ہر شہری اور حکومت پر دستور کی پابندی لازم ہے۔ ہر قانون اور فیصلہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کی اہم نمایاں خصوصیات دیکھیے دستور کی، ترمیم کی گنجائش ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ آرٹیکل 368 کے ذریعے ترمیم کیے جا سکتے ہیں، بدلا جا سکتا ہے آئین کو۔ ضرورت کے مطابق دستور میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ معاشرتی انصاف، اقتصادی ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے بنیادی فراہم کرتا ہے۔ دستور میں عوام کی شمولیت اور نمائندگی پر زور ہے۔ یہ ملک کو متحد اور مضبوط رکھتا ہے۔
ہندوستانی دستور ترقی پسند اور جدید معاشرے کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ یہ تھی ہندوستانی دستور کی نمایاں خصوصیات کے اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے صفحہ نمبر 21 پر تفصیلی جواب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سوال کافی اہم ہے۔ چلیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم ہند کے اختیارات اور فرائض بیان کیجیے۔ چلیے سرسری طور پر ہم اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اختیارات اور فرائض کی اگر بات کریں تو وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ مرکزی کابینہ کی قیادت کرتا ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کا فیصلہ اور نفاذ وزیر اعظم کے ذریعے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے پارلیمنٹ میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی اپوزیشن جو جماعتیں ہیں سوالات کرتی ہیں تو اس کا جواب دہ ہوتا ہے۔ وہ مرکزی وزراء کی تعینات اور برطرفی کا اختیار رکھتا ہے، یعنی مرکزی جو وزراء ہیں کیبنٹ منسٹر جو ہوتے ہیں ان کا تعینات اپائنٹ کرنا اور برطرفی کا بھی اس کو اختیار رہتا ہے۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے اہم فیصلے وزیر اعظم کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عوامی مفاد میں ترقیاتی پروگرام نافذ کرتا ہے۔ مختلف مسائل جیسے تعلیم کا معاملہ، ایجوکیشن، صحت کا معاملہ، ہیلتھ کا، اور اگر ہم بات کریں تو انفراسٹرکچر پر وزیر اعظم کی نگرانی ہوتی ہے۔ بحران کی صورت میں وزیر اعظم فوری اقدامات کر سکتا ہے۔ وہ صدر کے ساتھ مشاورات کر کے اہم تقرریاں کرتا ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس بلانے اور ایجنڈا تیار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ سیاسی اور اقتصادی احکام کے لیے وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم عوام کے مفاد کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد کرواتا ہے، یعنی عمل کرواتا ہے۔ تو یہ تھے اہم پوائنٹس سیکنڈ سوال کے، دوسرے سوال کے۔ اس کے علاوہ آپ کو ٹیکسٹ بک میں اس کا جواب مل جائے گا، آپ تفصیل سے پڑھیے۔ تیسرے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مرکزی مجلس وزراء کی ساخت و فرائض، یہ بھی سوال سیکشن اے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، تو اس پر بھی ایک سرسری طور پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ مرکزی وزراء صدر کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وزراء میں کابینہ وزیر ریاست اور معاون وزیر شامل ہوتے ہیں۔ ہر وزیر اپنے محکمے کی ذمہ داری لیتا ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کی۔ کابینہ وزیر اہم پالیسیوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ وزراء پارلیمنٹ میں اپنے محکموں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ قومی ترقی کے منصوبوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع جیسے اہم محکمے وزراء کی قیادت میں ہوتے ہیں۔ مرکزی مجلس وزراء قانون سازی اور پالیسی کے نفاذ میں مدد کرتی ہے۔ وزراء عوامی مسائل اور شکایات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ہر وزیر کا کام حکومت کی کارکردگی بہتر بنانا ہوتا ہے۔ وزراء پارلیمنٹ میں اپنے فیصلوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ مختلف سرکاری پروگراموں کو عملی شکل دیتے ہیں۔ وزراء جو ہیں قومی اور ریاستی سطح پر عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ تیسرے سوال یعنی مرکزی مجلس وزراء کی ساخت و فرائض سے اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ تفصیل سے جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ 40 سطروں میں آپ کو جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھیں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ساخت اور اختیارات اور فرائض، اس سوال کے جواب میں اہم پوائنٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس میں چیف الیکٹورل کمشنر اور 2 کمشنرز شامل ہیں۔ یہ ادارہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ کمیشن سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی نگرانی کرتا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے عمل کو آزاد اور منصفانہ بناتا ہے۔ یہ انتخابی قوانین کے نفاذ اور خلاف ورزی کی تحقیقات کراتا ہے۔ امیدواروں کی جو اہلیت ہے اور نامزدگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن ووٹوں کی گنتی اور نتائج کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ عوام کو انتخابات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ کمیشن عوامی اعتماد اور جمہوری عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی روکنے کے لیے کمیشن کی سخت نگرانی ہوتی ہے۔ یہ ادارہ ملک میں جو ہے جمہوریت کی بنیاد قائم رکھتا ہے۔ یہ تھے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ساخت، اختیارات اور فرائض۔ تفصیلی جواب آپ کی ٹیکسٹ بک میں رہے گا۔ آپ تفصیلی جواب ٹیکسٹ بک سے پڑھنے کی کوشش کریں۔
جواب بہتر انداز میں تحریر کر پائیں گے۔ چلیے 5ویں سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ بنیادی حقوق اور مملکتی پالیسی کے رہنما یا اصول جو ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ بنیادی حقوق شہریوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق ہر شہری کو آزادی، مساوات اور مذہبی آزادی دیتے ہیں۔ بنیادی حقوق ہر شخص کے لیے لازمی اور قابل عمل ہے۔ اگر کوئی حکومت یا شخص ان حقوق کی خلاف ورزی کرے تو عدالت میں شکایت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آزادی اظہار، مذہبی آزادی، تعلیمی حقوق۔ مملکتی پالیسی کے رہنمایا اصول کی اگر میں بات کروں یعنی ڈائریکٹو پرنسپل کی، تو حکومت کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ اصول شہریوں کے اجتماع، فلاح و بہبود کے لیے حکومتی پالیسی طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں، تعلیم ہے، صحت، غربت کا خاتمہ، خواتین اور بچوں کا تحفظ۔ یہ اصول عدالت کے ذریعے نافذ نہیں کیے جا سکتے بلکہ حکومت پر عمل درآمد لازمی ہے۔ بنیادی حقوق پر عدالت قابو رکھتی ہے۔ رہنمایا جو اصول ہیں عوامی بھلائی کے لیے رہنمائی دیتے ہیں۔ دونوں کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے مگر طریقہ اور نفاذ مختلف ہے۔ بنیادی حقوق شہریوں کی حفاظت اور آزادی کے لیے، رہنمایا جو اصول ہیں سماجی اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کی ذمہ داری بیان کرتے ہیں۔ یہ تھے 5ویں سوال کے اہم پوائنٹ، یعنی بنیادی حقوق اور مملکتی پالیسی کے رہنمایا اصول، یعنی دونوں میں فرق۔ چلیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ 6واں سوال، دستور ہند میں شامل بنیادی حقوق بیان کیجیے۔ کافی اہم سوال رہا، تھوڑا سا سرسری طور پر اس پر ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے اہم پوائنٹ دیکھیے، حق زندگی اور شخصی آزادی، یعنی ہر شہری اپنی زندگی اور آزادی کی حفاظت کے حقدار ہیں۔ مساوات کا حق، سب کو قانون کے سامنے برابر سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی آزادی، ہر شخص اپنے مذہب رسومات ادا کرنے کا برابر کا حقدار ہے۔ آزادی اظہار یعنی بولنے کا حق، ہر شہری اپنے خیالات بلا خوف بیان کر سکتا ہے۔ تعلیمی حقوق، بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، جو کہ RT 2009 میں بتلایا گیا ہے۔ حق انتخابات یعنی انتخاب کی اگر بات کریں تو ہر بالغ شہری ووٹ ڈالنے کا اہل ہے۔ حق برابر مواقع، یعنی ملازمت اور تعلیم میں سب کے لیے مساوی مواقع۔ حقوق برائے اقلیتین، زبان، ثقافت، تعلیم میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے، یعنی ریزرویشن۔ بنیادی حقوق جمہوریت کے مضبوط ستون ہیں۔ یہ شہریوں کو تحفظ، مساوات اور انصاف فراہم کرتے ہیں۔ عدالتیں شہری حقوق کے خلاف ورزی روکنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یہ تھے 6واں جو ہمارے پاس سوال تھا، 6واں دستور ہند میں شامل بنیادی حقوق، اس کے اہم پوائنٹ۔ آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے جواب پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے جواب رہے گا۔ میں سرسری طور پر سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کو اگر مکمل جواب چاہیے آپ اپنی ٹیکسٹ بک نکال کر اس میں تلاش کریں سوال اور جواب، یقیناً آپ کو امتحان میں جواب تحریر کرنے میں آسانی ہوگی۔ تقریباً آپ تیاری مکمل کر چکے ہوں گے، لیکن کوئی چیز مس رہ گئی ہو تو آپ کے لیے فائدے کے لیے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ چلیے اگلا سوال، جیسا کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں 7th 1، تلنگانہ تحریک میں مختلف جیکس کے کردار کو بیان کیجیے۔ دیکھیے 6 سوالات کافی اہم ہیں، آپ یاد کر لیجئے۔ 7واں اور 8واں جو سوال ہے اس کا بھی جواب آپ پڑھ کے جائیں، لیکن 6 سوالات کے جوابات آپ لازمی طور پر یاد کر لیں۔ 7واں جواب بھی سرسری طور پر دیکھ لیں۔ تلنگانہ تحریک میں مختلف جیکس کے کردار کو بیان کیجیے۔ جو سوال ہے، جیکس یعنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی مختلف طلباء اور عوامی گروپس کی تنظیمیں تھیں۔ ان کا مقصد تلنگانہ کے الگ ریاست کے مطالبے کو منظم کرنا تھا۔ جیکس نے احتجاجی ریالیاں اور جلسے منعقد کیے تھے۔ انہوں نے سیاسی اور عوامی شعور لوگوں میں پیدا کیا تھا۔
जैक्स ने तलबा और अवाम को मुत्तहिद किया ताकि तहरीक मजबूत हो। उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात भी किए। जैक्स ने पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाज की रहनुमाई भी की थी। जैक्स ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सरगर्मी की, मगर मकसद उनका एक ही था। उन्होंने मीडिया और अवामी राब्तों के ज़रिए तहरीक की आगाही दी। जैक्स की मेहनत से तेलंगाना तहरीक को कौमी सतह पर तवज्जो मिली। इनका किरदार नौजवानों को सियासी शऊर देने में बहुत अहम था। जैक्स ने तंजीमी ढांचा बनाया और तहरीक के इक़दामात को मनसूबा बंदी के तौर पर पेश किया था। चलिए अब हम 8वें सवाल की जानिब बढ़ेंगे। एक अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए एहतजाज के ज़िम्मेदार पहलू की अगर बात करें तो अव्वम ने सिविल नाफरमानी और मुजाहरे किए थे। तलबा और कारकुनों ने मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए एहतजाज किया था। आपको जहन में भी होगा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जैक्स और दीगर ग्रुप्स ने रहनुमाई भी की थी। सियासी रहनुमाओं ने अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मुज़ाकिरात भी किए थे। सड़कों पर रैलियाँ, एहतजाजी मुजाहरे अवाम की आवाज़ को वाज़े करते थे। मीडिया ने एहतजाज की इत्तला अवाम तक पहुँचाई थी। मकामी मसाइल को उजागर करने के लिए मुजाहिरे किए गए थे और हड़तालें भी की गई थी, यानी भूख हड़ताल। एहतजाज का मकसद सिर्फ़ ये था कि हुकूमत को तेलंगाना की अलग रियासत के हक़ में क़ाइल करना था। मुजाहिरों जो हुए थे पुरअमन रहने की कोशिश की गई थी ताकि अवाम की हिमायत बढ़े। नौजवान और तलबा मुजाहिरों की क़ियादत में सरगर्म थे। एहतजाज ने तेलंगाना के अलग मुतालिबे को क़ानूनी और सियासी सतह पर अहमियत दी थी। आखिरकार ये तहरीक तेलंगाना की अलग रियासत बनने में कामयाब रही। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थे सेक्शन ए के सेक्शन 1 के अहम सवालात, जो कि इम्तिहान में आपको सवालिया पर्चे में सेक्शन ए में ये सवालात ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अब सेक्शन बी की जानिब बढ़ते हैं। सेक्शन बी अगर देखें तो सेक्शन बी में यहाँ पर हिदायत आपको याद रखना है कि इम्तिहान में सेक्शन बी में यानी 2 में कुल 12 सवालात आपको दिए जाएंगे और 12 सवालात में से आपको 8 सवालात के जवाब तहरीर करना ज़रूरी रहेगा। हर सवाल का जवाब तकरीबन 20 सत्रों में तहरीर करना रहेगा। सेक्शन बी में देखिए, आपको 12 सवालात दिए जाएंगे, आपको सिर्फ़ 8 सवाल के जवाब तहरीर करना है और हर सवाल के लिए 5 नंबर मुख्तस किए गए हैं। यानी आप जुमला 8 सवालात के जवाब देते हैं तो इस हिस्से से 40 नंबर हासिल करने में कामयाब रहेंगे। सेक्शन बी के अहम सवालात की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे अहम सवाल यहाँ पर पहले नंबर पर ये रहा कि हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के असबाब बयान कीजिए। देखिए, पहले नंबर पर सवाल हमने देखा कि हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के असबाब हमें तहरीर करना पड़ेगा। सरसरी तौर पर जवाब देख लेते हैं। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के असबाब देखिए, हिंदुस्तानी कौमी तहरीक की बुनियाद अंग्रेज़ हुकूमत की ज़ियादतों पर थी, यानी जो ज़्यादतियाँ अंग्रेज़ कर रहे थे हिंदुस्तानियों पर, उसके ख़िलाफ़ में थी। अवाम पर भारी टैक्स आयद करना और गैर मुनसिफ़ाना क़वानीन नाफिज करना, किसान, मज़दूर और ताजिरों की नाराज़गी बढ़ गई थी। तालीम और सहाफ़त ने अवाम में शऊर पैदा किया और मजहबी समाजी नाइंसाफ़ियाँ लोगों को मुत्तहिद करने का सबब बनी थी। कांग्रेस ने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के ज़रिए जद्दोजहद की क़यादत की थी। यानी मॉडरेट ऐसे लोग जो मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करना चाह रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट से मुराद देखिए, उस ज़माने में क़यादत ऐसे लोग कर रहे थे कि फ़ौरन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं नाम लूँ तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। तमाम चीज़ें आपको जहन में आ रही होंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं। नौजवान क़यादत ने अवामी तहरीक को ताकत दी। गैर तशद्दुद और सत्याग्रह की पॉलिसी अपनाई गई। मुजाहिरे किए गए, रैलियाँ जो हैं वो निकाली गई। पूरा एतमाद और पुरअमन रैलियाँ थी। एहतजाज और बाइकाट से अवाम में यकजहती और कौमी शऊर पैदा हुआ। आखिरकार ये तहरीक आज़ादी की राह हमवार करने में कामयाब रही थी।
सेक्शन बी से दूसरा हमारे पास अहम सवाल, सदर जमहूरिया के हंगामी इख्तियारात बयान कीजिए। सदर के 3 अहम हंगामी इख्तियारात हैं, इस बात का इल्म आपको होगा। कौमी हंगामी हालत यानी आर्टिकल 352 जंग या बैरूनी ख़तरे की सूरत में नाफिज होता है, जिसमें बुनियादी हुकूक़ और आर्जी तौर पर मुअत्तल हो सकते हैं, यानी जो बुनियादी हुकूक़ दिए गए हैं वो आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जा सकते हैं। रियासती हंगामी हालत आर्टिकल 356 की अगर मैं बात करूं तो रियासत में इंतज़ामी नाकामी या हुकूमत की गैर मौजूदगी में सदर जमहूरिया को हंगामी इख्तियार में से ये एक अहम इख्तियार रहेगा, उसके पास ये इख्तियार रहेगा। माली हंगामी हालत आर्टिकल 360 माली बहरान के वक्त नाफिज, जिसमें मरकज़ी हुकूमत को इजाफ़ी इख्तियारात मिलते हैं। ये इख्तियारात वज़ीर आज़म और काबीना के मशवरे से अमल किए जाते हैं। पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना ज़रूरी है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ और सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ये इख्तियारात महदूद मुद्दत और आइनी पाबंदी के तहत होते हैं। 3 इख्तियारात थे, देखिए। एक था कौमी हंगामी हालत आर्टिकल 352, रियासती हंगामी हालत आर्टिकल 356, माली हंगामी हालत आर्टिकल 360। अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। रियासती गवर्नर के इख्तियारात और फ़राइज़। गवर्नर जो है रियासत का आइनी सरबराह है और वज़ीर आला वो काबीना की तकर्रुरी करता है। इसमें बिल्स की मंजूरी या रेफरेंस गवर्नर के इख्तियारात में शामिल है। हंगामी हालत में देखिए, सदर को रिपोर्ट देना होता है, माली और बजट के मामलात की निगरानी करना होता है, इंतज़ामी फ़ैसले करना होता है, अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना होता है और गैर जानिबदारी के साथ इख्तियारात का इस्तेमाल करना होता है। अवामी फ़लाह और तरक्याती स्कीमों को फ़रोग़ देना होता है, रियासती तरक्की और अवामी हुकूक़ की हिफाजत करना होता है और इसके अलावा सियासी बहरान में किरदार अदा करना गवर्नर की अहम ज़िम्मेदारियां हैं। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नायब सदर के इंतखाब और फ़राइज़। देखिए, नायब सदर के इंतखाब क्या है और फ़राइज़, इस पर भी हम थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं। नायब सदर राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करता है, जो कि दोनों ऐवानों के अरकान वोट डालने के बाद ही इसको मुंतखब करते हैं। नायब सदर असम्बली में आर्डर और डिबेट्स बरकरार रखता है और सदर की गैर मौजूदगी में इनके फ़राइज़ भी संभालता है, कमेटियों की निगरानी करता है। उसके अलावा क़ानून साज़ी में रहनुमाई, आइनी गैर जानिबदारी यानी एमरजेंसी में सदर के ड्यूटीज़ अदा करना, वोटिंग क़वानीन नाफिज करना, पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन और उसके अलावा क़ानूनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी इसके फ़राइज़ में शामिल है। अगला सवाल देखिए, हमारे सामने ये रहा कि हाई कोर्ट के इख्तियारात और फ़राइज़। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप 20 लाइन में बआसानी के साथ तहरीर कर सकते। मैं अहम जो पॉइंट है आपके सामने रख रहा हूँ कि हाई कोर्ट रियासत की जो है आला अदालती अथॉरिटी होती है, यानी अथॉरिटी और बुनियादी हुकूक़ की भी ये हिफाजत करती है। ये क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की भी समाअत करती है। निचली अदालतों की निगरानी यानी अपीलेट और अपील के मामलात जो होते हैं, क़ानूनी इस्लाहात और प्रेसिडेंट कायम करना, अवामी शिकायत जो भी होती है उसका हल निकालना, इंसाफ की फराहमी में वक्त की पाबंदी, उसके अलावा अदालत के फ़ैसलों की निगरानी, अदालती जो गाइडेंस है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है उसकी भी हाई कोर्ट के फ़राइज़ में शामिल हैं। देखिए, बआसानी के साथ आप ये जवाब तहरीर कर सकते कि निचली अदालतों में अगर फ़ैसलों में कुछ कमी बेशी रह गई है तो आला यानी हाई कोर्ट रियासत का जो कोर्ट होता है उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी की ख़ुसूसियात। देखिए, हिंदुस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी जो है नॉन अलाइनमेंट और पुरअमन बक़ाए बाहमी पर मबनी होती है। इलाक़ाई ताउन और आलमी फॉर्म्स जो होते हैं, फ़ेल किरदार करना, दो तरफ़ा और कसीरुल जहती ताल्लुक़ात बरकरार रखना,
تجارتی، دفاعی یعنی ڈیفنس اور ثقافتی، کلچرل اور عالمی امن اور سلامتی کی جو کوشش ہوتی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھنا۔ اس کے علاوہ دیکھیے انسانی حقوق اور جمہوریت کی فروغ، دہشت گردی یعنی ٹیررزم اور ماحولیاتی مسائل، انوائرمنٹل کے جو مسائل ہیں اس پر توجہ مرکوز کرنا، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ اور ملکی حدود و خود مختاری کا تحفظ، یہ تمام چیزیں خارجہ پالیسی کے اہم نکات ہیں۔ چلیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال ہمارے پاس یہی رہا، سرکاریہ کمیشن کی سفارشات۔ سرکاریہ کمیشن کے سفارشات دیکھیں، مرکز اور ریاست کے تعلقات میں توازن قائم رکھنا یعنی بیلنسنگ کرنا، عوامی خدمات اور انتظام میں بہتری، گورننس کے کردار میں رہنمائی، مالی و مسائل کے منصفانہ تقسیم یعنی انتظامی کوارڈینیشن اور قانون سازی، ریاستی خود مختاری اور مرکزی کنٹرول، اہلکاروں کی تقرری و برطرفی۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو مقامی اداروں کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، شفافیت اور جواب دہی میں اضافہ اور حکمرانی و ترقی کی مضبوطی کے سفارشات۔ یہ تھے سرکاریہ کمیشن کے سفارشات۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ 73ویں آئینی ترمیم ایکٹ 1992 کی اہم دفعات۔ اگر ہم دیکھیں یہ جو ترمیم کی گئی تھی، ہم اس سے پہلے بھی ذکر کریں، یہ ترمیم دیکھیے پنچایتی راج کا قانونی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ گرام سبھا کو اختیارات دیے گئے ہیں، ریاست، ضلع اور گاؤں میں منتخب یعنی ایس سی ایس ٹیز لوکل باڈیز جو الیکشن ہوتے ہیں ایس سی ایس ٹیز اور خواتین کے لیے اس میں ریزرویشن فراہم کیا گیا، منصوبہ بندی اور عوامی شمولیت، فنڈز اور وسائل کی شفاف تقسیم۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو انتظامی اختیارات کی ڈیلیگیشنز، دیہائی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی سے اس میں رکھا گیا، مقامی قیادت اور فیصلہ سازی، خواتین اور کمزور طبقہ کو بااختیار بنانا اس کے اہم نکات میں شامل ہیں۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف قوانین۔ بدعنوانی یعنی کرپشن یا سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کرنا۔ ہندوستان میں دیکھیے قانون بنائے گئے، یعنی کوئی کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے یا سرکاری جو اختیارات اس کو دیے گئے اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو ہندوستان میں ایکٹ بنائے گئے۔ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کی اگر میں بات کروں تو 1988 میں بنایا گیا۔ پریونشن آف منی کا ایکٹ بنایا گیا، آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے لوکپال اینڈ لوکایکتس یہ جو ایکٹ ہے 2013 میں بنایا گیا، لینڈرنگ ایکٹ بنایا گیا اور کمپنیز ایکٹ بنایا گیا۔ ان جیسے قوانین بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ سرکاری جو اہلکار ہیں وہ عوام اور سرکاری اہلکار کے درمیان میں اچھی سی بانڈنگ رہے، یعنی سرکاری اہلکار جو ہیں وہ صاف اور شفاف رہیں۔ یعنی یہ قوانین بنانے کا مقصد تھا کہ عوامی اعتماد قائم کرنا اور سرکاری کام میں شفافیت و ایمانداری یقینی بنانا۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا کہ مرکز اور ریاستوں کے درمیان قانون ساز تعلقات۔ ہندوستان کا ایک وفاقی ملک ہے، یعنی ایک وفاقی ملک رہنے کی وجہ سے آئین کے 7ویں شیڈول میں 3 لسٹیں موجود ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی لسٹ کا اگر میں ذکر کروں تو لسٹ دیکھیے یونین لسٹ رہی، یعنی اس میں صرف مرکز قانون بنا سکتا ہے۔ سیکنڈ لسٹ کی اگر میں بات کروں تو اسٹیٹ لسٹ رہی، یعنی صرف ریاست قانون بنا سکتی ہے۔ کنسرنڈ لسٹ یعنی مشترکہ قانون بنانے کی لسٹ کی اگر میں بات کروں تو اس میں دونوں قانون بنا سکتے ہیں، یعنی ریاست اور مرکزی حکومت۔ اگر تنازع ہو تو مرکزی قانون فوقیت رکھتا ہے، یعنی پارلیمنٹ اور اسمبلی ممبران قانون سازی میں حصہ لیں گے۔ چلیے اب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ 11واں سوال آپ کے سامنے یہ رہا، مرکز اور ریاستوں کے درمیان انتظامی تعلقات۔ سرسری طور پر جواب دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں
انتظامی کاموں میں تعاون کرتی ہیں۔ مالی مدد، گرانٹس، مشترکہ منصوبہ جیسے کہ تعلیم ہے، صحت ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس میں تعاون گورنر کی نگرانی میں، اور ایمرجنسی جو نافذ ہوتی ہے یا پھر مالی بحران میں مداخلت انتظامی تعلقات کے اہم پہلو میں سے یہ ایک پہلو رہا۔ یہ تعلقات جو ہیں عوام کو بہتر خدمات اور حکومت کے کام میں ہم آہنگی فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیے سیکشن بی سے 11 سوالات کافی اہم ہیں۔ ان 11 سوالات میں سے آپ کو جوابات دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ بہتر نمبر لانا ہے، یعنی 90 پلس اسکور کرنا ہے، 99 لے کے آنا ہے، تو یہاں پر ایکسٹرا پریپریشن کے لیے بھی سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ ان سوالات کو بھی ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہاں پر نیتی آیوگ کے فرائض بہت کافی اہم سوال رہا ہمارے سامنے۔ ایکسٹرا پریپریشن کے جو سوالات ہیں، یہ سوالات چانس ہے، یعنی ان سوالات کو بھی آپ لائٹ نہیں لے سکتے۔ چلیے سرسری طور پر اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کا ٹارگٹ پولیٹیکل سائنس میں 99 کا ہے، آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں 99 کا، تو آپ ایکسٹرا پریپریشن میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کو بھی اچھے سے ذہن میں نقوش کر لیں۔ سوالات کے جوابات اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی کے ساتھ 99 کا جو آپ کا ٹارگٹ رہا وہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف کامیابی کی دہلیز تک پہنچنا چاہتے ہیں یا 70 مارکس تک کا اگر آپ کا ٹارگٹ ہے، تو 11 جو کوشچن دیے گئے ہیں ویری امپورٹنٹ سیکشن بی میں، اگر آپ وہ یاد کر لیتے ہیں تو کافی رہے گا۔ اگر آپ کا ٹارگٹ بہتر نمبر لے کے آنا ہے تو ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا، قانون آزادی ہند 1947 کی اہم دفعات بیان کیجیے۔ یہ قانون جو ہے بھارت کی آزادی کے بعد نافذ ہوا تھا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد آزاد ہندوستان کے لیے بنیادی اصول واضح کیے تھے۔ ملک کی خود مختاری اور عوامی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ریاستوں اور مرکز کے درمیان طاقت کا توازن قائم کرتا ہے، عوام کو مذہبی آزادی، مساوات اور انصاف کی ضمانت دیتا ہے، مرکزی اور ریاستی حکومت کے دائرۂ اختیار کو واضح کرتا ہے، انتخابات اور جمہوری اداروں کے قیام کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں تو شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے، عوامی خدمات، فوج اور دفاعی انتظامات یعنی ڈیفنس مینجمنٹ کے لیے قواعد واضح کیے ہیں، بھارت کے آئین کی بنیاد اور قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر کے فرائض بیان کیجیے۔ لوک سبھا جو ہے اجلاس کی قیادت کرنا اور اجلاس کا نظم و ضبط قائم رکھنا اس کی ذمہ داری، اس کے فرائض میں سے ایک فرائض قراردادوں اور بلز پر جو بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹس ہوتی ہے، اس کو اراکین یعنی ایک ایک اراکین کو اجازت دینا۔ اس کے علاوہ ایوانوں میں قانون سازی کی کارروائی کو منظم کرنا، کمیٹیوں کی تشکیل اور نگرانی کرنا، رکنوں کے حقوق اور اختیارات کا تحفظ کرنا، ووٹنگ کے طریقہ کار ہیں اس کا فیصلہ کرنا، ایوان میں غیر جانبداری اور عدل قائم رکھنا ہے، ایوان کی کارروائی جو ہے اس کا ریکارڈ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے، اسپیکر کے فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایوان کی مؤثر کارکردگی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ریاستی قانون ساز کونسل کی ساخت۔ کچھ ریاستوں میں لیجسلیٹیو کونسل ہوتی ہے، دیکھیے اسے ودھان پریشد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اراکین جو ہیں مختلف طریقوں سے منتخب ہوتے ہیں، اسمبلی کے ممبران کے ووٹ سے، گریجویٹ سے، ٹیکنیکل یا پیشہ ور حلقوں سے، گورنر کی طرف سے نامزد ہوتے ہیں۔ یہ ایوان جو ہے قانون سازی میں مشاورت اور اصلاحی کردار ادا کرتے ہیں، بلز کی جانچ کرنا اور تجویز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایوان کا مقصد عوام کے نمائندے کے ذریعے مقامی مسائل کی نمائندگی کرنا ہوتا ہے۔ ارکان کی مدت عام طور پر 6 سال ہوتی ہے، ہر 2 سال بعد نصف ارکان تبدیل ہوتے ہیں۔ ایوان کے چیئرمین گورنر یا اسپیکر کی طرح اجلاس کی قیادت کرتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مرکز اور ریاستوں کے درمیان مالی تعلقات۔ مرکز دیکھیے حکومت ریاستوں کو مالی گرانٹس اور فنڈز فراہم کرتی ہے۔ محصولات یعنی ٹیکسز کی تقسیم جو ہے آئین کے مطابق ہوتی ہے۔
فائنانس کمیشنز ہر 5 سال بعد تقسیم کے اصول طے کرتی ہے۔ ریاستیں جو ہیں اپنا بجٹ اور منصوبوں جو ہوتے ہیں مرکز سے مدد حاصل کرتی ہے۔ مشترکہ منصوبوں جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس میں تعاون ہوتا ہے۔ مالی خود مختاری اس کے علاوہ اور ترقی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ علاقوں کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ تعلقات ملک کی معیشت اور ترقی میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ رہا، دستور کی تمہید کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تمہید آئین کا بنیادی حصہ ہے، ملک کے مقصد، اصول اور فلسفے کی وضاحت کرتی ہے۔ جمہوریت، مساوات اور انصاف کی بنیاد بیان کرتی ہے۔ آئین جو ہے روح اور شہریوں کے حقوق کی حفاظت کو ظاہر کرتی ہے۔ آئین کی جو روح ہے وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت ظاہر کرتی ہے، حکومت اور عوام کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتی ہے، آزادی، یکجہتی اور قومی ترقی کا پیغام دیتی ہے۔ آئین کی تعمیل کے لیے رہنمایہ اصول فراہم کرتی ہے۔ ملک کے آئین ڈھانچے کا بنیادی تعارف ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، بنیادی حقوق کی اقسام بیان کیجیے۔ بنیادی حقوق سیکشن اے میں بھی ہم نے یہ سوال دیکھا کہ حق زندگی اور آزادی کا، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی۔ اس کے بعد مساوات کے حقوق جو ہیں، رائٹ ٹو ایکوالٹی، تعلیمی و ثقافتی حقوق، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس، مذہبی آزادی کے حقوق، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، اظہار رائے اور اجتماعی کے حقوق یعنی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ اسمبلی، سیاسی حقوق، رائٹ ٹو ووٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس۔ یہ حقوق جو ہے عوام کو تحفظ اور آزادی فراہم کرتے ہیں۔ سیکشن اے میں بھی ہم نے یہ سوال کا جواب دیکھا تھا۔ چلیے اگلے سوال کی جانب دیکھتے ہیں، لوک پال اور لوکایکتس جو ہیں یا پھر لوک آیوکت کی وضاحت کیجیے۔ سوال آپ کو ایسا پوچھا جا سکتا ہے۔ تو لوک پال کی اگر ہم بات کریں تو مرکزی سطح پر بدعنوانی کی شکایت سننے والا ادارہ۔ لوک آیوکت کی اگر بات کریں تو ریاستی سطح پر بدعنوانی جو ہوتی ہے اس عنوانی کی شکایت سننے والا ادارہ ہوتا ہے۔ دونوں ادارے سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ ڈیوٹی یا پھر یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اختیارات دیے گئے اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان پر کارروائی کرتا ہے یہ ادارہ۔ عوامی اعتماد اور شفافیت کو فروغ دیتا ہے، کرپشن کے خلاف مضبوط قانونی نظام فراہم کرتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے ہمارے سامنے یہ رہا، نیتی آیوگ کے فرائض بیان کیجیے۔ ملک کی ترقی جو ہے منصوبہ بندی اور پالیسی تیار کرنا یعنی نیتی آیوگ کے فرائض، سب سے اہم فرائض میں سے ایک فرض اقتصادی ترقی، صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر میں رہنمائی کرنا، ریاستوں کے ساتھ مشاورتی تعلقات قائم کرنا، پالیسیوں کے نفاذ پر نگرانی کرنا۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو ڈاٹا اور تحقیق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، مختلف شعبوں میں قوم ترقی کی راہ ہموار کرنا، عوام اور حکومت کے درمیان تعاون بڑھانا۔ اگلے سوال کی جانب ہم دیکھتے ہیں، لاسٹ سوال ہمارے سامنے یہ رہا، انسانی حقوق کمیشن کے اختیارات۔ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ اس کو بھی سرسری طور پر، شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جانچ کرنا، عدالت میں رپورٹ پیش کرنا اور سفارشات دینا، عوامی آگاہی اور تعلیم کے ذریعے حقوق کو فروغ دینا، سرکاری اہلکاروں کے رویے کی نگرانی کرنا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیقات کرنا، قانون کی پاسداری اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا، یہ انسانی حقوق کمیشن کے اختیارات ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو سیکشن بی میں 11 ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو آپ یاد رکھنا ضروری ہے۔ سیکشن 2 کی میں بات کر رہا ہوں، 11 آپ کو سوالات ویری امپورٹنٹ دیے گئے ہیں، وہ یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کا ٹارگیٹ اچھے نمبرات لے کر آنا ہے تو یقیناً یہ جو نیچے کے ایکسٹرا پریپریشن میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو یاد کرنا ہے، تبھی جا کر آپ بہتر نمبر حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ چلیے اب ہم سیکشن سی کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیکشن سی کے اہم سوالات دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ امتحان میں دیکھیے سیکشن سی میں کل آپ کو 20 سوالات دیے جاتے ہیں،
ان 20 سوالات میں سے آپ کو صرف 15 سوالات کے جوابات تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری ہدایت یعنی کنڈیشن دیکھیں اس کی، ہر سوال کا جو جواب ہے تقریباً 5 سطروں میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی 5 لائن میں لکھنا ہوتا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ 20 سوالات دیے جائیں گے، 15 سوالات کے جوابات تحریر کرنے پڑیں گے۔ ہر سوال کے اوپر 2 نمبر مختصر کیے گئے ہیں، یعنی جملہ اس حصے سے 30 نمبرات ملیں گے۔ سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ رہا، نیتی آیوگ کیا ہے؟ دیکھیے نیتی آیوگ کیا ہے، آپ آنسر میں بولنے سے پہلے آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ نیتی آیوگ کا سوال سیکشن 2 میں ایکسٹرا پریپریشن میں دیا گیا تھا، یعنی آپ سیکشن 1 اور سیکشن 2 یعنی سیکشن اے سیکشن بی کی اچھی سے تیاری کرتے ہیں تو سیکشن سی جو ہے آپ کا بآسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال ہم نے یہ دیکھا یہاں پر کہ نیتی آیوگ کیا ہے۔ نیتی آیوگ جو ہے بھارت کا اعلیٰ پالیسی ساز ادارہ ہے جو 2015 میں قائم ہوا۔ اس نے منصوبہ بندی کمیشن کی جگہ لی تھی۔ اس کا مقصد ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے نئی پالیسیاں تیار کرنا ہے۔ یہ ریاستوں سے مل کر کوآپریٹو فیڈرلزم کو فروغ دیتا ہے، تحقیقی ڈاٹا اور مشورے کی بنیاد پر حکومت کو رہنمائی دیتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے ہمارے سامنے یہ رہا، ڈرافٹنگ کمیٹی کا کام کیا ہے؟ ڈرافٹنگ کمیٹی کا کام دیکھیے، ڈرافٹنگ کمیٹی 29 اگست 1947 کو قائم ہوئی تھی۔ اس کے چیئرمین کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر BR امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی کا کام آئین کا مسودہ تیار کرنا تھا، یعنی دستور ساز کمیٹی کے چیئرمین امبیڈکر جی تھے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ان کا کام تھا آئین کا مسودہ تیار کرنا، مختلف تجاویز کو جمع کر کے انہیں آئینی شکل دینا، ان کی ذمہ داری تھی، یعنی ڈرافٹنگ کمیٹی کی ذمہ داری تھی۔ اس کمیٹی نے ہندوستان کے موجودہ آئین کو ایک شکل دی تھی۔ اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا کہ قومی انتخابی دن یا پھر اس کو بولیں گے ہم نیشنل ووٹرز ڈے کب منایا جاتا ہے؟ قومی انتخابی دن دیکھیے ہر سال 25 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن 1950 عیسوی میں الیکشن کمیشن قائم ہوا تھا۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو ووٹ دینے کی ترغیب دینا اور جمہوریت کو مضبوط بنانا تھا۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ سرکاریہ کمیشن کے اہم سفارشات کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کمیشن جو ہے 1983 میں بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد مرکز اور ریاست کے تعلقات کا جائزہ لینا تھا۔ اس نے سفارش کی کہ گورنر غیر جانبدار ہو، ریاستوں کو زیادہ خود مختار دی جائے، مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، آرٹیکل 356 کا غلط استعمال نہ ہو۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسمبلی اسپیکر کے اختیارات اور فرائض کیا ہیں؟ دیکھیے اسمبلی اسپیکر ایوان کی کارروائی کرتا ہے، چلاتا ہے، نظم و ضبط برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور جو اراکین ہوتے ہیں MLAs ہوتے ہیں ان کو بولنے کی اجازت دیتا ہے، بل جو بنائے جاتے ہیں اس پر ووٹنگ کرواتا ہے، اس کے بعد فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سناتا ہے، اور وہ جو فیصلہ دیتا ہے وہ غیر جانبدارانہ رہنا چاہیے اور رہتا بھی ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا، میئر کے فرائض۔ میئر میونسپل کارپوریشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ دیکھیے شہر کی ترقی، جیسا کہ ہمارے پاس GHMC ہے، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، شہر کی ترقی، صفائی، پانی اور سڑکوں کا انتظام دیکھنا ہوتا ہے۔ کارپوریشنز کی میٹنگ صدارت کرتا ہے، یعنی کارپوریشنز جو کارپوریٹر ہوتے ہیں اس کی میٹنگز کی صدارت کرتا ہے، اس کو ہم میئر کہتے ہیں۔ اس کے اہم فرائض میں سے شہر کی ترقی، صفائی، پانی اور سڑکوں کا انتظام دیکھنا ہوتا ہے۔ شہری مسائل حل کرنے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے، یعنی میئر کا اہم کردار ہوتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ہندوستانی قومی تحریک میں ماڈریٹس کے کردار۔ اگر ہم دیکھیں ماڈریٹس کی اگر بات کریں تو پرامن طریقے سے آزادی کی تحریک چلائی۔ وہ درخواستوں، تقریروں اور مذاکرات پر یقین رکھتے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ ایکسٹریمسٹ
यानी ऐसे लोग जो फ़ौरन आज़ादी चाहते थे, उसमें हम बाल गंगाधर तिलक को रखे थे, लाला लाजपत राय को मानते हैं। यहाँ पर मॉडरेट से मुराद ऐसे लोग जो पुरअमन तरीक़े से आज़ादी की तहरीक चलाते थे। उन्होंने अवाम में सियासी शऊर बेदार किया था। इनका मकसद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात के ज़रिए आज़ादी हासिल करना, यानी मुज़ाकिरात के ज़रिए। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, इत्तलात के हक़ यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अहम नुकात क्या हैं? देखिए, RTI एक्ट अगर हम देखें तो 2005 में नाफिज हुआ था। इसके तहत शहरी सरकारी इदारों से मालूमात मांग सकते हैं। 30 दिन के अंदर जवाब देना लाजमी होता है। इस कानून ने शफाफियत और जवाबदही को फ़रोग़ दिया है। RTI एक्ट बहुत काफ़ी अहम होता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा कि बुनियादी फ़राइज़ देखें, आइन का एहतराम करना, कौमी परचम और तराने का एहतराम करना, उसके अलावा मुल्क की यकजहती की हिफाजत, माहौल और अवामी इमला की हिफाजत करना, ये फ़राइज़ शहरियों की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर करते हैं। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा कि ग्राम सभा के फ़राइज़। ग्राम सभा जो है गांव के तमाम वार्ड्स पर मुश्तमिल होती है। ये तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देती है, पंचायत के कामों की निगरानी करती है, गांव के मसाइल पर फ़ैसला करती है। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 11वां सवाल हमारे पास ये रहा कि मुल्की रूल, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुल्की रूल किसे कहते हैं या फिर क्या हैं बोल के आपको सवाल पूछा जाता, तो मुल्की रूल देखिए, ये क़वानीन साबिक़ा हैदराबाद रियासत में बनाए गए थे, यानी दक्कन जब इलाक़ा था तब बनाए गए थे। इसका मकसद था मकामी लोगों को सरकारी नौकरियों में तरजीह देना था। बाद में इन क़वानीन पर सियासी तनाज़ात भी हुए थे। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे यानी मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO कौन से हैं? जैसा कि देखें यहाँ पर आप सवाल देखें तब आपको आंसर याद आना चाहिए कि मेन इदारे इसके जनरल असम्बली, सलामती कौंसिल, इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, इंसाफ़ और सेक्रेटरीट अहम इदारे हैं। ये आलमी अमन और ताउन के लिए काम करते हैं। UNO ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। बदउनवानी की अक़साम, जैसा कि शॉर्टकट में हम देखेंगे, रिश्वत लेना, इक़रा परवरी करना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना, माली घपले करना या करप्शन की शक्लें हैं जो मुआशरे के लिए नुकसान पहुंचाती है। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लोक आयुक्त क़ानून 2012 में जो बनाया गया था वो क्या है? 2013 में ये क़ानून देखिए रियासती सतह पर बदउनवानी को रोकने के लिए बनाया गया था। लोक आयुक्त सरकारी अफसरान की शिकायत की तहक़ीक़ात करता है और रिपोर्ट पेश करता है। अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। राज्यसभा की साख्त, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा क्या है? सरसरी तौर पर देख लेते हैं। राज्यसभा पार्लियामेंट का ऐवान बाला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अरकान की तादाद बात करें तो 250 होती है, जबकि 12 अरकान सदर नामज़द करता है, बाकी रियासती असम्बलियों के ज़रिए मुंतखब होते हैं, यानी 238। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज या फिर इलेक्शन कॉलेज, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? तो जवाब देखिए, सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन होता है। इसमें पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के मुंतखब अरकान शामिल होते हैं। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, साकला जनुला सम्मे क्या है? देखिए यहाँ पर जवाब दे सकते, ये तेलंगाना तहरीक के दौरान आम हड़ताल थी। इसमें मुख्तलिफ़ तबक़ों ने हिस्सा लिया था। मकसद सिर्फ़ इन तमाम लोगों का एक ही था कि अलहदा रियासत कायम करना। अलहदा कायम के लिए ये तहरीकें चलाए थे। आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा,
اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا، بمسٹک۔ دیکھیے یہ علاقائی تنظیم ہے جس میں خلیج بنگال کے ممالک شامل ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے تجارت، تعاون اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اگر اس کی فل فارم کی ہم بات کریں، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اینڈ اکنامیکل کارپوریشن۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، اس کا قیام 6 جون 1997 عیسوی کو قائم کیا گیا۔ اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مرکزی دفتر کی اگر بات کریں تو بنگلہ دیش میں ہوا۔ علاقائی تجارت کو فروغ دینا اس کا مین مقصد تھا، اور اس میں 7 کنٹریز ہیں: انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائی لینڈ، میانمار، بھوٹان اور نیپال۔ چلیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہاں پر آپ دیکھ سکتے، وسل بلوورز کسے کہتے ہیں؟ جواب اگر ہم دیکھیں، وہ افراد جو بدعنوانی یا غلط کاموں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حکومت نے ان کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا ہے جس کو وسل بلوورز کہتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر سوال دیا گیا ہے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ سرسری طور پر جواب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اسمبلی آئین بنانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ 1946 عیسوی میں بنی تھی۔ 26 نومبر 1949 عیسوی کو آئین منظور کیا گیا تھا۔ اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ 21واں سوال دیکھیے، دہشت گردی کی خصوصیات۔ تشدد کا استعمال، خوف پھیلانا، سیاسی مقصد حاصل کرنا اور عوام کا نقصان پہنچانا۔ اس کی اہم خصوصیات یہی ہیں، خاص طور پر عوام کو نقصان پہنچانا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا، برکس کے رکن کون کون سے ہیں؟ یہ سوال اہم ہے۔ بی سے دیکھیے برازیل، آر سے روس، بی آئی سے انڈیا یعنی بھارت، سی سے چین اور ایس سے جنوبی افریقہ یعنی ساؤتھ افریقہ۔ یہ اقتصادی تعاون کے لیے گروپ ہیں۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا، سیفالوجی، پی یہاں پر سائلنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم سیفالوجی کسے کہتے ہیں سرسری طور پہ دیکھیں تو انتخابات کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ ووٹنگ کے رجحانات اور نتائج کا تجزیہ کیا جاتا ہے یعنی پریڈکشن بتلایا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ چیف منسٹر کی تقرری کیسے ہوتی ہے؟ جیسا کہ یہاں پر سوال میں دیا گیا کہ چیف منسٹر کی تقرری کیسے ہوتی ہے، آپ کو یہ جواب معلوم ہی ہوگا، پھر بھی سن لیجئے۔ گورنر اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو وزیر اعلیٰ مقرر کرتا ہے۔ اسے اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جیک، یہ طلباء کی مشترکہ ایکشن کمیٹی ہے، تلنگانہ تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ لاسٹ اینڈ فائنل ہمارے سامنے سوال یہ رہا، کویشچن پالیٹکس، فائدے کی اگر بات کریں، فائدے اور نقصانات سوال میں پوچھا ہے، تو دیکھیں فائدے، مختلف جماعتوں کی نمائندگی، جمہوریت مضبوط کرنا۔ نقصانات دیکھیں تو حکومت کمزور ہو سکتی ہے، اختلافات زیادہ ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے جو سوالات پیش کیے ہیں، یہ بہت ہی ماہر ہیں اپنے سبجیکٹ میں، 8 سالہ تجربہ ہے، جن سے میری مراد سیما میم ہے۔ تو امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوالات کے جوابات بھی سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں یہ سوالات کے جوابات دیکھیں، وہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور ویڈیو بھی 1 سے 2 مرتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو PDF چاہیے تو ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیں، میں انشاءاللہ HS اکیڈمی ٹیلی گرام چینل پر آپ کو PDF شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ کو جوائن ہونے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں تو YouTube کے ڈسکرپشن میں موبائل نمبر رہے گا، کال کرنے کی زحمت نہ کریں، بس میسیج کر دیں، انشاءاللہ میں PDF سینڈ کر دوں گا۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا کہ